बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाजरीन को चैनल पर दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, शेख व शयूख बहर शरीयत व तरीक़त हज़रत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह का शुमार सिलसिला आलिया सोहरवर्दिया के नामवर औलिया अल्लाह में होता है। आप रहमतुल्लाह अलैह वाकिफ़ हाल और वाकिफ़ असरार व रमूज़ थे। आपने शेख व शयूख के लक़ब से शोहरत हासिल की। आपने अपने चचा हज़रत ज़ियाउद्दीन अबू नजीब अब्दुल काहिर के दस्ते हक परस्त पर बैत की और सलूक की मनाज़िल तय करने के बाद ख़िरका ए खिलाफत से सरफराज हुए और उनके विसाल के बाद मसनद नशीन हुए। इमाम अब्दुल्ला याफ़ई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आप रहमतुल्लाह अलैह का शुमार अपने ज़माना के नाबगाए रोज़गार औलिया अल्लाह में होता है। आप उलूम ज़ाहिरी व बातनी के वाकिफ़ और मज़हर हकीकत व तरीक़त के शाहसवार हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह मुजाहिदात के ज़रिए फ़ना फ़िल्लाह और बका बिल्लाह के मकाम पर फ़ाइज़ हुए। आपने जितने मुजाहिदात किए उसकी मिसाल तारीख़ में कम ही मिलती है। आप रहमतुल्लाह अलैह तादम विसाल सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की पैरवी करते रहे और कभी कोई सुन्नत या फ़र्ज़ को फ़ौत नहीं होने दिया। आप रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत से बेशुमार औलिया अल्लाह फैज़ याब हुए। हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आलम शबाब में मैं इल्मुल कलाम में मशगूल रहता था और इस फ़न की बेशुमार कुतब मुझे ज़ुबानी याद थीं। मेरे चचा हज़रत ज़ियाउद्दीन अबू नजीब अब्दुल काहिर रहमतुल्लाह अलैह मुझे इल्मुल कलाम की कसरत से मना फरमाते थे और एक मरतबा वो मुझे हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास ले गए और उनसे कहा कि ये मेरा भतीजा हमेशा इल्मुल कलाम में मशगूल रहता है। मैंने इसे कई मरतबा मना फरमाया है मगर ये बाज नहीं आता। हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने मुझसे दरियाफ़्त किया कि तुमने इस फ़न में कौन सी कुतब पढ़ी हैं। मैंने उन कुतब के नाम बता दिए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने मेरे सीना पर अपना दस्ते मुबारक रखा तो मुझे वो तमाम कुतब भूल गईं और आप रहमतुल्लाह अलैह ने मेरे सीना को इल्म लदुन्नी से भर दिया। मैं आप रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात के बाद वापस आया तो मेरी ज़ुबान से इल्म हिकमत के मोती जारी थे। हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने मुझसे फ़रमाया कि तुम्हारा शुमार अनकरीब इराक़ के नामवर उलमा और अहलुल्लाह में होगा। चुनाचे आप रहमतुल्लाह अलैह का फरमान पूरा हुआ और मुझे इराक़ के औलिया में बुलंद मर्तबा हासिल हुआ। हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के शेख व शयूख थे और बगदाद में आप रहमतुल्लाह अलैह का शोहरा था। आपने इब्तदा में हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत पाई, फिर अपने दौर के नामवर मशाइख से भी फैज़ हासिल किया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने दौरान इबादत और रियाज़त कई अब्दाल की सोहबत से भी फैज़ उठाया और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से भी आप रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात हुई। आप रहमतुल्लाह अलैह बेशुमार कुतब के मुसन्निफ़ हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी शोहरा आफाक तसनीफ़ अवारिफ़ुल मारिफ़ मक्का मुअज़्ज़मा में क़याम के दौरान तहरीर फरमाई। आप रहमतुल्लाह अलैह को किताब की तसनीफ़ के दौरान जब भी कोई मुश्किल पेश आती तो आप रहमतुल्लाह अलैह तवाफ़ काबा करते और मसाला की जानिब रुजू फरमाते और अल्लाह अज़्ज़ व जल की जानिब से इल्हाम के ज़रिए वाज़ेह हो जाता। शेख सादुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से लोगों ने पूछा कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह को कैसा पाया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वो अल्लाह के नूर की इंतहा पर हैं। लोगों ने पूछा कि हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी कैसे हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वो इत्तिबाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम में बेमिसल हैं। शेखुल मशाइख हज़रत ख्वाजा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं चंद रोज़ हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में मुकीम रहा। हर रोज़ आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में 10,000 दीनार आते और शाम तक उनमें से एक भी दीनार बाकी ना रहता था। शेखुल मशाइख हज़रत ख्वाजा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह ने 40 बरस तक खल्क के अयूब पर निगाह ना दौड़ाई और जब आप रहमतुल्लाह अलैह से उसके मुतालिक दरियाफ़्त किया गया तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया
کہ مجھے لوگوں کے عیوب نظر نہیں آتے۔ مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف میرات الاسرار میں بیان کرتے ہیں کہ ابتدائی حال میں ہر سلسلہ کے اوراد و وظائف پڑھا کرتا تھا اور اللہ عز و جل سے اس سلسلہ کے بانی کے وسیلہ سے مدد طلب کرتا تھا۔ ایک دن نماز تہجد کے بعد میں مسجد میں اوراد و وظائف میں مشغول تھا کہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے 41 اسماء اعظم کی تلقین فرمائی اور ان میں سے اسم یا دائموں کی تلقین فرمائی۔ اور جب میں نے سجدہ سے سر اٹھایا تو میں نے ایک انتہائی خوبصورت نوجوان دیکھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں اسم یا دائموں کا موکل ہوں اور مجھے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت کا یہ تصرف دیکھ کر حیران رہ گیا اور پہلے سے بھی زیادہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدت مند ہو گیا۔ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے مرشد اور چچا حضرت ضیاء الدین ابو نجیب عبد القاہر رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے مرشد پاک اور چچا بذات خود صاحب حال اور نامور بزرگوں میں سے تھے۔ میں نے اپنے مرشد پاک اور چچا کو حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مؤدب اور خاموش دیکھا۔ جب واپس ہوئے تو میں نے ان سے یوں مؤدب ہونے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس ہستی کا احترام کیوں نہ کروں جسے فرشتوں پر بھی تصرف حاصل ہے اور اس کو میرے قلب پر ہی نہیں بلکہ تمام اولیاء اللہ کے قلوب پر تصرف ہے۔ وہ جس کے حال کو چاہیں سلب کر لیں اور جس کے حال کو چاہیں بحال فرما دیں۔ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت شیخ نجم الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے دوران چلہ دیکھا کہ شیخ و شیوخ ایک بلند پہاڑ پر جلوہ افروز ہیں اور عوام الناس کا ہجوم آپ کے گرد ہے۔ آپ عوام الناس میں مٹھی بھر بھر کے جواہرات تقسیم فرما رہے ہیں، مانگنے والے ختم نہیں ہو رہے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خزانے میں بھی کمی نہیں آ رہی۔ پھر وہ وقت آیا کہ مانگنے والے ختم ہو گئے مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جواہرات کی کوئی کمی نہ تھی۔ میں نے اگلے روز آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے چلہ کے دوران پیش آنے والے واقعہ سے متعلق بتایا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ سب حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عنایت ہے۔ حضرت شہاب الدین سہروردی کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو کچھ بھی آتا اسے راہ خدا میں خرچ کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند حضرت شیخ علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم کو حجرہ کی چابی دیتے ہوئے فرمایا کہ وہاں جو کچھ ہو لے آؤ تاکہ تجہیز و تکفین کی جا سکے۔ جب خادم نے جا کر حجرہ کو کھولا تو وہاں 6 دینار کے علاوہ کچھ موجود نہ تھا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سب کچھ راہ خدا میں خرچ کر چکے تھے۔ حضرت شہاب الدین سہروردی کی خانقاہ میں صبح سے شام تک لنگر کی تقسیم جاری رہتی تھی اور فقراء و مساکین اس لنگر سے کھانا کھاتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جو بھی نذرانے لائے جاتے تھے وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت اسی کو صدقہ کر دیتے اور اپنی ذات کے لیے ایک پائی بھی بچا کر نہ رکھتے تھے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے بانی ہیں۔ اس سلسلہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ترک دنیا نہیں ہوتا اور سلسلہ عالیہ سہروردیہ میں فقر ضروری ہوتا ہے لیکن فقیر دنیا میں رہ کر اپنے عشق کا اظہار کرتا ہے۔ سلسلہ عالیہ سہروردیہ کا یہ اصول ہے کہ اچھا کھاؤ، اچھا پہنو اور دولت اگر پاس ہو تو کوئی بات نہیں، دنیاوی امور سر انجام دو مگر اللہ تعالیٰ کی ذات کو فراموش نہ کرو اور اپنے دامن کو گناہوں سے بچاتے رہو۔ یہی وجہ ہے کہ سلسلہ عالیہ سہروردیہ میں جتنے بھی بزرگ آج تک ہوئے ہیں ان میں ماں سوائے چند ایک کے باقی تمام کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا مگر وہ اپنے اخلاق و عادات اور سخاوت کی وجہ سے لوگوں میں ایک بلند مرتبہ کے حامل رہے۔ حضرت شہاب الدین سہروردی اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ عز و جل نے مجھے تمام نعمتوں سے سرفراز فرمایا مگر مجھے سما کا ذوق عطا نہیں فرمایا۔ حضرت مولانا جمال الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواجہ خواجگان
حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ سے بغداد میں ملاقات کی اور 2 ماہ تک وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہے اور روحانی فیوز و برکات سے مالا مال ہوتے رہے۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی کہ مجھے بغداد کی خلافت سے نوازا جائے۔ حضرت سیدنا عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بغداد ہم نے شیخ شہاب الدین سہروردی کو عطا کر دیا ہے اور تمہارے لیے ہندوستان کی خلافت ہے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سلطان طریقت و برہان و طریقت تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 90 برس کی عمر میں یکم محرم الحرام 632 ہجری کو اس جہان فانی سے کوچ فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ باوجود اپنے ضعف کے ہر سال حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال خلیفہ مستنصر باللہ کے دور میں ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بغداد شریف میں مدفون کیا گیا، جہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پاک آج بھی مرجع خاص و عام ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کے صدقے ہمیں بھی راہ ہدایت پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔